کہ سرکار تاج الشریعہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس کا نام ہے اعلیٰ حضرت کا گھرانہ، اور حضرات ماں مفتی اعظم ہند کی بیٹی، زور سے بولو سبحان اللہ، مفتی اعظم ہند کی شہزادی، اور باپ علامہ ابراہیم رضا خان مفسر قرآن، بیٹا اختر رضا نام تاج الشریعہ کے نام سے پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور معلوم ہے لوگ مشہور ہونے کے لیے اشتہار لگاتے ہیں، ٹی ویوں پہ ایڈ دیتے ہیں، موبائلوں پہ ایڈ دیتے ہیں، مگر بارے تاج الشریعہ دیکھو بلیے کامل اس بندے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا میرے بندے تو میرے آگے آ کے جھک جا، سبحان اللہ، رب فرماتا میرے بندے تو میرے آگے آ کے جھک، اور تو میرے آگے جھکے گا میں ساری دنیا کو تیرے آگے جھکا دوں گا۔ حضرت رابعہ بصری ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ رابعہ بصری جنگل میں یہ ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پیر مت بلا کے بیٹھ سیدھے بیٹھ۔ سرکار رابعہ بصری، رابعہ بصری، ارے ادھر کو دیکھو یار، تم ادھر کو کیا دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھو۔ رابعہ بصری جنگل میں بکریاں چرا رہی ہیں۔ اگر آدمی کو اللہ نے مقام دیا ہے تو عورت کو بھی مقام دیا ہے، سبحان اللہ، عورت کو بھی۔ آدمی کو کتنا بڑا مقام، جنت کا دروازہ باپ کی شکل میں ہے تو، اور وہیں عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی، کتنا بڑا مقام ہے۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں ایک ساوائے کہنے لگے اللہ کی بندی رابعہ ذرا یہ تو بتا ولی کی پہچان کیا ہے، سبحان اللہ، ولی کی کیا پہچان ہے؟ رابعہ بصری فرماتی ہیں اگر وہ جنگل میں کسی پتھر پہاڑ مٹی کی جانب اشارہ کر کے کہہ دے کہ تو سونے کا ہو جا تو وہ پتھر سونے کا بن جائے گا۔ یہ پوچھنے والے نے پوچھا بھی، جواب دینے والے نے جواب بھی دے کے چلا گیا۔ دوسرے دن رابعہ بصری جب اس جنگل میں بکریاں لے کے آئیں تو دیکھا ایک بڑا پتھر سونے کا ہے، سبحان اللہ، ایک بڑا پتھر سونے کا۔ تو آپ نے کہا اے پتھر، ہماری اور آپ کی بولیاں الگ ہوتی ہیں، کہیں اشارے کام کرتے ہیں، کہیں نینا کام کرتے ہیں، مگر ولیوں کی زبان کام کرتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا پتھر تو سونے کا کب سے ہوا؟ پتھر کو اللہ نے زبان دی، کہا رابعہ کل ہی تو آپ نے کہا تھا سونے کا بن جا، آپ اللہ کی ولیہ ہیں، زبان سے نکلا تھا اللہ نے مجھے سونے کا بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ زبان جو ہے اللہ اس میں طاقت پیدا فرماتا۔ سرکار تاج الشریعہ کسی ٹی وی پہ نہیں، یوٹیوب پہ نہیں، قاری وسیم صاحب ان کے مرید ہیں، میں تو ان کا پیر بھائی ہوں، سرکار تاج الشریعہ کا میں پیر بھائی ہوں۔ جس پیر سے وہ مرید تھے اسی پیر سے میں بھی مرید ہوں، وہ بھی مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، خاکسار بھی مفتی اعظم ہند کا مرید ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ کسی یوٹیوب پر نہیں، چینل پر نہیں، ٹی وی پہ نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی اشتہار نہیں، مگر آپ نے دیکھا جب وصال ہوا تو پوری دنیا کی پبلک، محلہ سوداگران میں رکھے ہوئے سرکار تاج الشریعہ کے
जनाजे को देखने के लिए, शरीक होने के लिए, आखिरी दीदार के लिए आई हुई थी और सारी दुनिया के हर मुल्क का आदमी मौजूद था। अरे भाई किसने कह दिया कान में जाकर? अल्लाह फरमाता जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में मकबूल होता है तो मैं फरिश्तों से ऐलान कराता हूँ। मैं फरिश्तों से, अरे भाई अब्दुल्ला भाई तुम भी कुछ सुनोगे या नोटी बांटते रहोगे? थोड़ी देर आगे को आगे बैठो, तुम्हारे पीर की बात चल रही है तो कम से कम सुन लोगे तो दो चार को सुना तो दोगे। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सरकार ताजी शरिया के जनाजे में आज भी भीड़ बता रही थी कि ये किसी मर्दे कलंदर का जनाजा है। कौन कहता है सिकंदर उदारा अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। ये जो जनाजा रखा हुआ है आम आदमी का नहीं है। और हजरात जिंदा करामत, सरकार ताजी शरिया की जिंदा करामत। जरा हम सब सुन्नी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सिलसिले से हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर वली से हमारा ताल्लुक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर वली से, इसलिए कि दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात ही वो जमात है जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करती है, वरना दूसरे तो वलियों को मानते ही ना है। वो तो ये कहते हैं क्यों जा रहे हो अजमेर, क्यों जा रहे हो कलियर, क्यों जा रहे हो बगदाद, मांगना यही मस्जिद में जाकर अल्लाह से मांग लो। तो हमने कहा सुन ले, हम तेरी दुनिया में मानने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अल्लाह के रसूल की मानने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। अबे यार हम तेरी क्यों माने, हम रसूल की मानेंगे, कुरान पाक की मानेंगे, अल्लाह के नेक बंदों की मानेंगे, उनकी मानेंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। तू कौन है यार? तेरे तो मरने के बाद तेरी कब्र पे थतूरे का फूल भी नहीं जाएगा। और गुलाम रसूल, गुलाम रसूल की शान यह है कि उनकी कब्रों पर गुलाब का फूल चढ़ता है। सुभान अल्लाह। सारे फूलों का राजा है गुलाब। गुलाब का फूल अल्लाह के वली की तुरबत पर पहुंचता है और ये बताता है कि अगर ये सारे इंसानों में लाजवाब है तो सुन लो मैं भी सारे फूलों में लाजवाब हूँ। अल्लाह ने इसका इंतखाब किया है तो फिर मेरा भी इंतखाब किया है। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता। हजरात सरकार ताजु शरिया की एक करामत हम आप तक पहुंचा दें, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा आप सुन रहे हैं और अब आप उठते में सोच ये रहे कि सारा तो टूटा हुआ जितना माल था वो तो मौलाना नफीस अख्तर के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। अब आप उठने में ये सोच रहे हैं कि यार लेके क्या उठे, अब कोई बात नहीं है, अगर खुला हुआ मौलाना के हवाले कर दिया तो बंदा हुआ इस मौलाना के हवाले कर दो, क्या बात है, मगर आना जाना बंद मत करो। सुभान अल्लाह। देखो हमारे अब्दुल्ला भाई ने पहले से इंतजाम कर रखा है, बड़े छोटे सबका, पहले बड़े दे गए अब छोटे छोटे वो नंबर आ गया इंशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत ये भी देखो यार हिम्मत की बात है, हौसले की बात है। हर साल अपने पीर का उर्स करते हैं, सुभान अल्लाह। हर साल पीर का उर्स जो भी मतलब अल्लाह ने अता फरमाया उसके हिसाब से अपने पीर का उर्स करते हैं और सब घर के सारा परिवार बड़ी खुश होकर मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं।
سرکار تاج الشریعہ کی کرامت آپ سنیے انشاءاللہ، روح ایمان تازہ ہو۔ بارش ہو رہی تھی، دیوانوں کو بھیگتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، نہ دیکھا ہو تو ویڈیو بنانے والوں نے یوٹیوب پہ ڈال رکھی ہے، آج بھی وہ ویڈیو ہیں، دیکھنا کیسے کیسے دیوانے یار جن کے کپڑوں کی پریس نہیں ٹوٹتی، سرکار تاج الشریعہ کے ایک رخ زیبا کی زیارت کرنے کے لیے رات بھر بھیگے۔ عاشق وہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے حلوہ کھانے والے عاشق تو بہت ہوتے ہیں، رات بھر بھیگے اور بڑے پانی گھٹنوں تک چل کے گیا، مگر تاج الشریعہ کا مرید نہیں ہٹا، بے شک ڈٹا رہا، اور اس میں مرید ہی نہیں تھے، عاشق بھی تھے، عاشق بھی تھے، جو مرید تو نہیں تھے مگر سرکار کے عاشق تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی موجود نہیں تھی جب آپ کا جنازہ جہاں رکھا ہوا تھا، وہاں کچھ عورتیں بھی تھی اور غیر محرم آدمی اس جگہ نہیں تھے، سب باہر تھے۔ جب آپ کی بیٹی آئی تو اس میں اگر کوئی غیر محرم بھی ہوگا تو ان سے کہا گیا کہ جو غیر محرم ہے ادھر دیکھو بھائی، ابھی آج کل تو یار شادیوں میں منہ پھاڑ پھاڑ کے مانگ رہے ہیں، یہاں تک چیل رہے ہیں، ہم تو اتنے لاکھ لنگے ہیں، کھل کے بات چل رہی ہے، اب تو سودا چل رہا، اللہ بکری آپ تو اللہ کا سودا خوب چل رہا، اور بعض بار اللہ بھی بڑا تیز ہے، پھول پہ ہی کہہ دے ابا کے حوالے مت کریو، چوتھی کے بعد میں خود ہی لے لوں گا، بات ہوتی ہوا ہے ایسا بھی اسی مہینے میں، پھول پہ ہی کہہ دے کہ ابا تم پیسے ابا کو مت دیو۔ اب للہ کا ابا تو اس انتظار میں 4 لاکھ آئیں گے، 5 لاکھ آئیں گے، فلاں کو دے دوں گا، فلاں کو دے دوں گا، اور وہاں سمجھی نے کچھ دیا ہی نہ۔ اب یہ بنبنایا ہوا پھر گیا، ابے للہ پیسے نہ دیا، ارے یار ابا تمہیں یہی پڑی رہے پیسوں کی، پیسے چھوڑو مل جائیں گے، اب نہ دیے پھر مل جائیں گے۔ اب ابا دیتا پھر یا قرض، اور جو دلہن آئی اور دولہا للہ، اس نے لیے پیسے رکھ کے جیب میں، کندر کی میں پلاٹ خرید لیا، سبحان اللہ کے لیے دیکھو تو نہ جوتا نہ بویا نہ جوتا، اللہ تعالیٰ نے دیا پوتا، پلاٹ، للہ پیسے نہ دے دیا، ارے ابا بھی نہ دیے، انہوں نے جھوٹ پہ لیا، بالکل کالا جھوٹ، اور پیسے لے کے پلاٹ بھی لے لیا، یا تو اسے پتا ہے یا سسرالیوں کو یا بہو کو، تو اس لیے ابا کو چاہیے اتنا منہ بنا پھاڑے، تھوڑا ہی رکھے جتنا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ اس نے قوم کو کہاں پہنچا دیا، آپ خود دیکھ لیجئے، لڑکے والوں کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا دے دیا، لڑکیوں کے اباؤں کے جوتی تلاش کرتے کرتے ان کے تلے گھس گئے، اچھا داماد مل جائے، اچھا داماد مل جائے۔ میرے حضرات، یہ رحمت ہمارے سب کے گھروں میں ہے، تھوڑا کمپرومائز کیجئے، آپس میں تعلقات بحال رکھیے، اور اس جہیز کی لعنت کو اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے یکجٹ ہو کر اس کے خلاف جو ہے آواز نکالیے، اور یہی آواز تاج الشریعہ نے نکالی تھی، سبحان اللہ۔ میں شروع میں عرض کر رہا تھا نا کہ حق و صداقت کی آواز، آپ کی ایک شہزادی بیٹی جو وصال کے بعد میں تشریف لائیں، دروازے میں داخل ہوئی، آنکھوں میں ہے ابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، عرض کیا ابا، جو وہاں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ جب بیٹی نے کہا ابا، تو
سرکار تاج الشریعہ نے ایک آنکھ کھولی. سبحان اللہ. زور سے بولو یار. سرکار تاج الشریعہ نے ایک آنکھ کھولی اور ایک آنکھ کھول کے سرکار تاج الشریعہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور یہ بتا دیا اللہ کا ولی زمین کے اوپر ہے تب بھی زندہ ہے اور زمین کے نیچے چلا گیا تب بھی زندہ. علماء کی محفل میں اس بات پہ چرچا ہوئی کہ آنکھ کھولنے کی ضرورت کیا تھی, کیوں کھولی مولانا رفیع اختر صاحب؟ تاج الشریعہ نے بیٹی کے آنے پر آنکھ کیوں کھولی؟ انتقال کے بعد بعد وصال. تو اس میں بعض علماء نے کہا کہ چونکہ بیٹی آئی تھی, بڑا گہرا جملہ, چونکہ بیٹی آئی تھی, بچی آئی تھی. اور دیکھو یہ بیٹیاں جو ہے نا, باپ کتنے ہی غریب ہو مگر ایک مرتبہ لڑکے کی فرمائش کو ٹال دیتا ہے لیکن بیٹیوں کی فرمائش کو نہیں ٹالتا. اور یہ بیٹیاں جن کے گھروں میں ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. علماء نے برائے مشورہ کیا اور کہا اس لیے کہ ایک مرتبہ یہ آنکھ کھول کر بیٹی کا استقبال جو کیا ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت کو آباد کیا. سنت کیسے؟ ہمارے اور آپ کے آقا اپنی امت کے غم میں شہر سے باہر چلے گئے. جب باہر گئے ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, تیسرے دن صحابہ اکرام میں بے چینی بے قراری پیدا ہوئی اور کہا بھائی رسول کہاں ہے, کس قبیلے میں گئے ہیں, کہاں گئے ہیں, کون ساتھ میں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا سارے صحابی تو وہیں تھے, صرف رسول نہیں تھے. مشورہ کیا چلو چل کے نکل کے دیکھتے کدھر ہے نبی. جب نکلے کچھ ادھر کچھ ادھر, چوترفا ایک سیٹ میں جو صحابی گئے وہاں ایک بکری چرانے والے سے ملاقات ہوئی. یہ بتاؤ بھائی تم نے ہمارے نبی کو ادھر دیکھا جاتے ہوئے؟ اللہ اکبر یار, سنو اللہ نے ہمیں رسول بھی لاجواب دیا. ہم تو خیر کمزور, عمل کمزور ہیں, عقیدے کمزور ہو گئے ہیں, چاروں طرف سے پٹ رہے ہیں پھر بھی سینہ تان کے چلنا ہے. سچائی یہی ہے. کیا تم نے امام الانبیاء کو دیکھا؟ کیا تم نے صاحب قرآن کو دیکھا؟ چرواہا سنتا رہا, بہت دیر سننے کے بعد بولا بھیا میں نہ جانتا تم صاحب قرآن کسے کہہ رہے ہو, میں نہیں جانتا تم جان ایمان کسے کہہ رہے ہو, محبوب رب العالمین کسے کہہ رہے ہو, میں نہیں جانتا, البتہ میں اتنا جانتا ہوں یہاں ایک پہاڑی ہے, اس کی کھو میں ایک نورانی چہرے والا 3 دن سے آیا ہوا ہے. سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, تقریر ختم ہو رہی ہے. 3 دن سے پہاڑ کی کھو میں آیا ہے, لیکن جب وہ آہ بڑھتا ہے تو میری بکریاں جنگل کا گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہیں, پرندے اڑنا چھوڑ دیتے ہیں, اور جب وہ آہ بڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی قوم نے اسے ستایا ہے, میں اس کے ساتھ میری بکریاں بھی رونے لگتی ہیں. ہمارے نبی کے صحابی سمجھ گئے بھیا کوئی ہو نہ ہو
یہی ہمارے رسول کی شان ہے. جن کے ساتھ جنگل کے پرندے چلے وہ ہے آمنہ کے لال. جن کے غم میں بکریاں شریک ہو جائے وہ ہے عبداللہ کے لگتے جگر. صحابہ جب پہنچے جی تو دیکھا کالی زلفوں والے پیغمبر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں اور زبان پر کیا ہے؟ یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی. حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صدیق کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے. صدیق اکبر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن میں آیا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے. اور صدیق اکبر کی شان میں پیغمبر کے دو جملے نوٹ کر لیجئے. پیغمبر نے فرمایا اے ابوبکر سارے اسلام کا احسان میری امت پر ہے مگر اے ابوبکر تیرا احسان اسلام کے اوپر ہے. وہ ابوبکر صدیق لیکن جواب نہیں ملا. پلٹ کے واپس آ گئے. عمر پہنچے. کون عمر؟ پیغمبر نے فرمایا عمر میں نے دیکھا ہے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. اور زور سے بولو. میں نے دیکھا ہے کہ شیطان کے نام سے دنیا گھبراتی ہے مگر اے عمر جب تو نکلتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے. سبحان اللہ. جب تو نکلتا شیطان بھاگتا ہے. جس محفل میں تیرا نام لیا جائے اس محفل سے شیطان فرار ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی کو ڈر لگتا ہو رات کو سونے میں 3 مرتبہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر سو جائے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا. فاروق اعظم کی شان ہے. سلام کیا یا رسول اللہ آپ کی مراد آپ کی بارگاہ میں ہے. مراد اس لیے کہ ساری دنیا نے کسی نے اسلام مانگا, کسی نے قرآن مانگا, کسی نے ایمان مانگا, کسی نے اسلامی قانون مانگے, مگر اسلام کے بانی نے اگر مانگا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو مانگا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے مولا اسلام کے دامن سے عمر کو وابستہ کر دے. وہ عمر لیکن جواب نہیں ملا. عثمان غنی کا نمبر آیا, یہ پہنچے, جواب نہیں ملا. مولا علی کا نمبر آیا, بنا لو اپنا مقدر علی علی کہتے. مولا علی کا نمبر آیا, بنا لو اپنا مقدر علی علی کہتے. بنے ہیں کتنے قلندر علی علی کہتے. حسینی جذبہ تیرے بچوں میں بھی آئے گا, حسینی جذبہ تیرے بچوں میں بھی آئے گا. کھلا دے تاج الشریعہ کا لنگر علی علی کہتے. یہ میرے حضرات جب نبی نے سر نہیں اٹھایا تو لوگ خاتون جنت کی بارگاہ میں پہنچے. بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو. کچھ لوگوں کے یہاں بیٹی ہوتی ہے نا, ارے یار کیا ہوا, ارے کچھ نہ ہوا یا مولانا بیٹی ہوئی ہے. مجھے معلوم ہے نا 10-12 لاکھ کی لگ گئی. کیا ہوا؟ بیٹی ہوئی ہے. میں نے یار تم تو مٹھائی کا ڈبہ لانے کہہ رہے تھے, گڑ کی ڈیلی لیا تھے, بتاجے لیا تھے, الائچی دالے لیا تھے. ارے یار معاملہ سارا تہس نہس ہو گیا مولانا, معاملہ ہی خراب ہو گیا. لڑکا ہوتا تو اس کا جھنڈا اونچا ہو جاتا. بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو. اور یہ جو عورتیں لڑکیاں دیکھنے جاتی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں, کہیں کرائے سے تھوڑی لاتی ہو, لڑکی دیکھنے جب جاتی ہیں صحیح نہ ہے, اس کا نعت کی نوک باہر کو آ رہی ہے. اپنا بھی تو چہرہ دیکھ لیا ہوتا کہ تو کیسی ہے.
ذرا اس سے اصلیت بتانا ہے، اصلیت۔ ہر آدمی اپنے جنس کی، اپنے اسٹاف کی حمایت کرتا، مگر یہ ہماری بہن بیٹیاں ایسی ہیں، یہ مخالفت کر کے آتی ہیں اور یہاں تک ڈکار کے آتی ہیں، پیٹ کے بعد بھی یہاں تک سانس نہیں لینے پاتی ہیں، وہاں پو کرے کہ تجھے کیا ہو گیا، زیادہ کھا لیا، اور پھر اس غریب کا کھا کے جواب نہیں، فون پہ جواب دیں گے۔ ابے فون پہ کیا جواب دے گی، یہیں جواب دے، ورنہ تو اتنا تھورا کیوں ہے، کھایا کیوں ہے؟ ارے صحیح بات ہے، غریب آدمی سے جا کے پوچھو، سارے 2 کپ چائے اور ناشتہ لگانے میں 1000 روپے خرچ ہوتے ہیں، کیسے اور 4-5 آ گئی اگر عورتیں، 5-6 ہزار روپے غائب، اگر ذرا سی ہاں نکال دی تو نوٹ جیبوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کسی کو 5000، کسی کو 10,000۔ کیا نوٹنکیاں چل رہی ہیں یار اسلام کے نام پر، اور جب نکاح کا نمبر آتا قاضی کو دینے کا تو ایسے ہو جائے جیسے قبر میں سے اٹھ کے بھی آ گیا ہو۔ وہ ہلدی جو چل پڑی ہے، مہندی، ہاں مہندی لمبا ہو جائے گا تو ایسے لگے جیسے قبر سے اٹھ کے آ رہا ہو، قبر سے اٹھ کے۔ پھلجھڑیاں چھوڑی سے بھاری نہیں پڑی، باغ باڑیاں چھوڑی وہ بھاری نہیں پڑی، پٹاخے چھوڑے وہ بھاری نہیں پڑے، نوٹ ہجڑوں پہ لٹائے وہ بھاری نہیں پڑے، رنگیوں پہ اور ڈیجوں پہ لٹائے وہ بھاری نہیں پڑے، یہ نکاح کے پیسے اس پہ بھاری پڑ رہے ہیں مسجد کے لیے۔ اچھا مسجد کو بھی دیے جائیں گے، کیوں دے دیا مسجد کو، ہجڑوں کو لٹا، اور کوئی مدرسے والا بیٹھا کے وہی مدرسے کے بھی دے دیو، بھائی ہم نے دے دی مسجد کو، اب ہمارے پاس نہ ہے، پھلجھڑیاں چھوڑنے کے لیے تھے۔ میرے بھائیو اگر آپ نے مسجد میں دیے تو قسم خدا کی ثواب ملے گا، اگر آپ نے مدرسے میں دیے ثواب ملے گا، اگر آپ نے یار اپنے امام کو خوش ہو کے زیادہ دے دیے، امام نبی کے مصلی پر بیٹھ کر دعا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور یہ رنڈیاں ہجڑے نوٹنکیاں کرنے والے یہ شرابیں پیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی آئے، نبی نے سر نہیں اٹھایا، خاتون جنت کے پاس، بیٹی کا مقام بتا رہا ہوں، بیٹی کا، نبی پاک کی بارگاہ میں خاتون جنت پہنچی، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب بیٹی پہنچی خاتون جنت فاطمہ الزہرا، 2 نواسے دائیں بائیں، حسن دانے حسین بائیں، بیچ میں اماں شہزادی رسول خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، اپنے باپ کی چوکھٹ پر اس مقام پر پہنچی جہاں اللہ کے نبی نوکیلے پتھر پر سر رکھ کر سجدہ کر رہے تھے۔ جا کے سلام کیا، ابا، سنو بیٹی کی حیثیت تھی، ابا السلام علیکم۔ نبیوں کے امام نے سر اٹھا کے جواب دیا وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، نہیں آئی سمجھ؟ اگر آ گئی ہو تو اتنی بڑی بات ہے، ذرا یار مچل کے سبحان اللہ بول دو، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر اس بات کو میں لمبی کر دوں گا تو 1:30 تو بجنے نہیں، 12:30 تو بجنے والے، 12:30 تو بجی گئے ہیں، 1 سے اوپر بات ہو جائے گی۔ اور میں جلدی مولانا نفیس اختر صاحب نے ایک جو نئی رسم ابھی پیدا ہوئی ہے کچھ 2-4 سالوں میں، اس کا ذکر کیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا میرے ٹائم زیادہ ہو جائے گا، مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، ارے وہ سب معلوم ہے یار، سب معلوم ہے۔ لالی پاؤڈر میک اپ میں رہ کر ایسے لگتی ہیں جیسے کسی بدیش سے آ رہی ہوں،
اور دولہا کا استقبال ہو رہا ہے اور لوگ ان کے استقبال کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں ہے. اور بھائی کہہ رہے ہیں جتنا سمجھا رہے ہیں شیطانیت اتنی آگے بڑھ رہی ہے. اس لیے ہم اگر بھائی ہیں تو بہنوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ہم اگر باپ ہیں تو بیٹیوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. نبی پاک نے اپنی بیٹی کا جواب دیا، جس رسول نے ابو بکر کو جواب نہیں دیا، عمر کو جواب نہیں دیا، عثمان غنی کو جواب نہیں دیا، مولا علی کو جواب نہیں دیا، لیکن جب بیٹی پہنچی ہے اور سلام کیا تو امام الانبیاء نے جواب دیا. سبحان اللہ. بیٹی کی حیثیت دیکھو، مقام دیکھو، منصب دیکھو. اور جب پوچھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ بیٹی کے لیے آپ نے جواب دے دیا، کہا آپ کو معلوم نہیں ہے بیٹی ہے، بیٹی ہے بیٹی. اگر میں اسے جواب نہ دیتا تو کل وقت آنے پر بیٹی دروازے کی چوکھٹ پر ہوتی اور آواز دیتی، باپ دروازہ بند کرتا. اس سے پہلے فاطمہ باپ کی دہلیز پر گئی تھی، نبی نے جواب نہیں دیا تھا. آج میری دہلیز پر آئی ہے، میں بھی جواب نہیں دوں. جواب نہ دینا، جواب نہ دینا سنت بن جاتا. بیٹی کا جواب اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو مگر باپ اور بھائیوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اسلام کے فکر و نظر کو دیکھیں تو تاج الشریعہ نے رسول پاک نے سر اٹھا کے جواب دیا، رسول پاک نے سر اٹھا کے جواب دیا بیٹی کا، اور تاج الشریعہ نے آنکھ کھول کے جواب دیا بیٹی کا، اور بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹیوں کا مقام اونچا ہے اور حق و صداقت پر جو قائم رہے گا جھنڈا اسی کا بلند رہے گا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ نے بشارت دی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ کے بھائی او بھائی صاحب سن لگے کیا؟ اچھا اچھا، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہماری زبان بدل سکتی ہے، آپ کی بدل سکتی ہے، لیکن رب نے جو فرما دیا وہ تبدیل، زور سے بولو، تبدیل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اچھا پیر عطا فرمائے اور اچھے مرید عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کی محفلیں سجاتے رہو، اللہ کی جانب سے انعام ملتا رہے گا. مجھے ابھی یہاں مچھلی ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وجے واڑہ محمد مبارک وسلم. وجے واڑہ آندھرا پردیش میں ہے. اس کے پاس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے قصبہ ٹائپ کا، وہاں ابھی 4 سال پہلے قادری بابا کا انتقال ہوا. وہ ہر مہینے اپنے پیر کی، ہر مہینے جو انہوں نے پیر نے تاریخ بتا دی تھی، اس مہینے اپنے پیر کی تاریخ میں گھر میں جو بھی ہوتا تھا بنا کے لنگر جو بھی ہوا. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو آٹے کا لنگر بنا کے نیاز دے کے اور ساگ سبزی بنا کے، اور جو آدھا کلو میں روٹیاں بنی ان روٹیوں پر سبزی رکھ کے اور غریبوں میں تقسیم کر دی. سبحان اللہ، نیاز دے لی. جب انہوں نے وہ شروع کیا تھا تو، اور جب میری ملاقات ہوئی، دیکھو میں نے بریلی کے عرس مبارک کو بھی دیکھا، میں نے اجمیر پاک کا عرس بھی دیکھا. یہ بڑی بڑی بارگاہیں ہیں. صابر پاک کی بارگاہ میں بھی
حاضری ہوئی ہے، بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، مگر بھائی جب قادری بابا کے عرس میں گیا، یقین ماننا، بریانی، قورمہ، روٹی، چاول، ابے بے شمار اللہ کی نعمتیں چل رہی تھیں، اور کسی کو کپڑے بھی دیے جا رہے تھے، غریب کو تو ایک جوڑی نہیں تھے، 4 سالیاں، برتن دیے جا رہے تھے پورے پورے سیٹ۔ میں نے سگریٹ مانگا تو مجھے پورا پیکٹ دے کے چلا گیا، وہ اتنا بڑا لمبا جو سگریٹ آتا ہے وہ لیے ہوئے پھر رہا تھا، سگریٹ میں نے کہا ایک دے دو، تو پورا بھرا ہوا پیکٹ 1600-1700 روپے کا بکا، وہ میں اتنا تھوڑی پیتا۔ تو اللہ نے اتنی وہاں برکت فرما دی ہے، قادری صاحب فرما رہے تھے کہ اگر بندہ یہی شروع کر دے تو اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اور جب راہ خدا میں خرچ ہوگا اللہ بے شمار عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز بھی پڑھنی چاہیے، جو راہ خدا میں خرچ کرے نماز تو صحیح۔ بغیر نماز کے تو کچھ ہے ہی نا، بغیر نماز کے کیا ہے؟ خرچ کرے اور نماز کے دورے مت جاؤ تو کیا؟ نماز بھی پڑھو، خرچ بھی کرو، نماز تو وہی فرض ہے، اور نماز پڑھنا ہی چاہیے، یہ نہیں، نماز فرض ہے، فرض جو بندے کے اوپر قرض ہے، اس سے کسی کی، اور میدان قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ہماری بہنیں بیٹیاں تو رمضان کے بعد ایسے ہو جائیں جیسے کعبے کا طواف کر کے آ گئی ہوں۔ ارے آدمی تو ہیں ہی ایسے، یہ تو گھر سے روزہ رکھ کے جہاں کنر کی میں حلیم چاول مار رہے ہوں، نہ بہو کو پتا، نہ اماں کو پتا، نہ ابا کو پتا۔ شام کے ٹائم مایا اللہ، عصر کے بعد اے اللہ کہاں گیا تھا روزہ لا رہی، اماں بڑا ہی لگ رہی آج تو، اور یہاں تک پوچھ کا آیا۔ ارے تو کسی کے چھپانے سے کیا ہو رہا، اللہ کو اور اللہ کے سنو ہمیں سنو روزہ نے پتا ہے۔ سنو بھائی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نہیں چھپ سکتے، اماں سے چھپو، ابا سے چھپو۔ رمضان میں روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، تو یار آج کون سی پریشانی ہو گئی؟ سر جھکاؤ رب کی بارگاہ میں، اللہ ساری دنیا کو جھکا دے گا تمہاری بارگاہ۔ دولت آباد کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جب اورنگزیب بادشاہ، اب تمہیں اور ہمیں تو رہنے ہی ہے، یہ سب بھی چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے مت جائیے اٹھ کے۔ اورنگزیب بادشاہ دولت آباد کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جب گیا دولت آباد حیدرآباد کے پاس، تو نماز کا وقت جب ہوا تو آدھی فوج کو لے کر اورنگزیب بادشاہ نے کہا نماز پڑھی جائے۔ سبحان اللہ، نماز، جنگ بھی چل رہی ہے، کہا پہلے نماز پڑھو، جنگ چل رہی ہے، آدھے فوجی نماز پڑھو، آدھے مورچے پہ رہو، جنگ چل رہی ہے۔ اور اورنگزیب بادشاہ نماز کے لیے امام، جو فوج کے امام تھے، مسلح پر فوج کے امام آگے بڑھے، مخالف راجہ یا بادشاہ یا حاکم نے جب دیکھا قلعے کی فضیل سے، کہا یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوج کا کمانڈر ان چیف بولا کہ نماز پڑھنا ہے، عبادت ہے ان کی۔ کہا یہ جو سب سے آگے یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کا امام ہے۔ کہا اچھا تو اسے ہی مار دو، اسے ہی اڑا دو۔ تیر چلایا، امام کے سینے میں لگا، امام گر گیا۔ اب نبی کا مسلح خالی ہوا نہیں ہوا؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو گیا؟ اس دور میں یہ فکر نہیں ہے کہ نبی کا مسلح خالی نہیں ہونا چاہیے،
فکر تو یہ ہے کہ فلاں نے پلاٹ لے لیا میں بھی لوں گا، ایک گاڑی اس نے بنا لی میں 2 بناؤں گا، اس نے 12-14 فٹ اونچا مکان بنایا میں 16 فٹ اونچا بناؤں گا۔ دین کے معاملے میں برابری کرو، انشاءاللہ رب کی رحمتیں چھن چھن کر نثار ہو جائیں گی۔ امام صاحب گر گئے، مصلی خالی ہوا، پیچھے امام کے جو کھڑے ہونا چاہیے، پیچھے امام کے ایسا سری کھڑا ہو جائے امام کے پیچھے جسے پوری الحمد بھی یاد نہیں ہے، اور بڑی تن کے کھڑا ہو، ہٹا نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتا۔ اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا سنبھال لے گا مصلی کو نبی کے؟ اگر امام پر ٹیک پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا نبی کے مصلی کی حفاظت کر پائے گا؟ جب امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے نہیں کر پائے گا، تو اس لیے دائیں بائیں کھڑا ہو اور پیچھے اس آدمی کو بھیج دے جو اس کا صحیح معنی میں مستحق ہے۔ امام کہ تیر لگا گر گیا امام، اب دوسرا جو پیچھے کھڑا ہوا تھا، دیکھو شان ایمانی اسے کہتے نماز چل رہی ہے، دوسرا امام نے آ کے نبی کے مصلی کو سنبھال لیا، سبحان اللہ، زور سے بولیے سنبھال لیا۔ اسے کہتے ایک آدمی گر بھی گیا، پیچھے والا کھڑا ہو گیا، کیا اسے معلوم نہیں تھا امام صاحب کیا آپ کو معلوم نہیں تھا ایک گرا پڑا ہے تم بھی گر جاؤ گے؟ یہ بولے گا معلوم ہے جان چلی جائے گی مگر عظمت مصلی نہیں جانے دیں گے۔ جیسی بدلہ امام کا یہ کون کا یہ اس کا نائب ہے، کہا اس کے بھی مار دو، اسے بھی گرا دیا۔ نبی کے مصلی خالی نہیں ہوا، تیسرا امام آ گیا، سبحان اللہ، کب بولو گے؟ سنو غور سے سنو، تقریباً بالکل یہ تو بھائی صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے، ہاں یہ لاسٹ تو ہو گئی تھی یار، یہ بھائی صاحب نے ذرا تھوڑا ذہن دے دیا، اچھا ذہن دیا نماز والا۔ تو تیسرا جو امام آیا، مخالف بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ کون آیا؟ کہا ہے تو یہ بھی امام مگر ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب ہے مصلی پہ، سبحان اللہ۔ آج تو ذرا سی وہ صندوقیہ مل جا پردھانی کی تو ایسا ہی درایا بھیرا ہے جیسے پورے ملک کا بادشاہ ہو گیا ہو، اور ایسا ظلم اس نے ووٹ نہیں دیا بھائی، اس کی بات نہیں سنی، ارے یار اللہ کے بندے تو جیت گیا، ووٹ دیا نہ دیا مگر تو جیت گیا، انصاف کر، انصاف کر، تو آج اہل زمین پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم و کرم فرمائے گا، انصاف کر یار۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کی حرکتوں پہ پکڑنا شروع کر دیا اس نے، تو بتاؤ ہم سب میں سے کوئی بچ پائے گا؟ ایمانداری سے نہیں بچ پائے گا نا۔ پردہ پوش بند، اورنگزیب بادشاہ نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا، آگے والی نماز جو 2 اماموں نے پہلے کی تھی وہاں تک، اب اس سے آگے کو حاکم بولا، بادشاہ بولا، مخالف یہ کون ہے؟ کہا اورنگزیب بادشاہ، کہا ہندوستان کا بادشاہ نبی کے مصلی پر، کہا جی، کہا ٹھہر جاؤ، اب تیر مت چلانا، اب تیر مت چلانا۔ فوج نے کہا کیوں؟ کہا بھائی میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی 2 اماموں کے گرنے کے بعد آیا ہو
اور وہ بھی اورنگزیب بادشاہ، ہندوستان پہ 55 سال جس نے حکومت کی ہے. کہا بھائی اس کے پاس ضرور کوئی ایسی طاقت ہے جس طاقت کے بھروسے یہ اس مسلح پر کھڑا ہوا ہے جہاں تو بڑے پہلے ہو چکے ہیں. کہا پھر کہا جنگ بند. فوجوں کو واپس بلا لیا اور چابی، تالوں کی چابیاں کنجیاں لے کر تھال میں سجا کر موتی رکھ کر ہیرے رکھ کے جواہرات رکھ کے اورنگزیب بادشاہ کے قدموں میں گیا. کہنے لگا لیجیے جناب یہ چابیاں ہیں اس قلعے کی. کہا ارے آپ تو لڑ رہے تھے، چابیاں کیسے دینے آ گئے؟ کہا اورنگزیب تو جھکا تھا رب کے سامنے اور اللہ نے جھکا دیا ہمیں تیرے سامنے. دیکھی نماز کی برکت کتنی ہے، بے پناہ برکت ہے. روزی رزق میں برکت نہیں ہو نماز پڑھو، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہو نماز پڑھو، آپس میں لوگ ٹکرا رہے ہو نماز پڑھو، بے حسی پیدا ہو رہی ہے نماز پڑھو، کاہلی پیدا ہو رہی ہے نماز پڑھو، سستی پیدا ہو رہی ہے نماز پڑھو. انشاءاللہ جب 5 وقت وضو کرو گے نا سستی بھی دور ہو جائے گی، سجدہ کرو گے تو کاہلی بھی دور ہو جائے گی. اللہ توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو سلام کرو. ابھی بیٹے جلدی نہ ہے، 1 بجنے والا ہے، بہت ٹائم ہو گیا. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بزمی تیرا کو سلام شمع بزمی ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، کاش ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوقت پہلا سلام، بھیجے سب ان کی شوقت پہلا سلام. ڈال دی طیبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی طیبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہلا سلام، سیدی اعلیٰ حضرت جس نے بدمزے لبوں کے پیلے ڈھا دیے، جس نے بدمزوں کے پیلے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہلا سلام، ہمت اعلیٰ حضرت پہلا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے آرزاں، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے آرزاں، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا او سلام، شمع بزمی ہدایت پہلا سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ چلو بھائی سب حضرات مل کر ادھر تھوڑا پانی بھی لے لیو عبداللہ بھائی. پانی پانی گلاس میں دھو کے دعا کے لیے رکھو.
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پاک پروردگار، آج کی اس پاکیزہ محفل میں جو نعت منقبت قرآن پاک کی آیت صورت ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے نعرہ تکبیر و رسالت کی آواز بلند ہوئی ہے، مالک مولا اپنے محبوب کے صدقہ و کلمہ قبول فرما۔ جناب عبداللہ بھائی نے جو خدمت میں کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، علماء اکرام اور جن حضرات نے بھی دام کرم قدم سکن حصہ لیا، مولا ان کے تمام حصے کو اور حصے داری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک مولا اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب پاک کی بارگاہ عنایت میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ پاک سے جملہ انبیاء و مرسلین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جملہ مومن اور مومنات، تمام سلاسل کے سارے بزرگوں کے لیے پیش کرتے مولا قبول فرما۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سربردیہ، وارثیہ، قلندریہ، حیدریہ، نعیمیہ، رضویہ، رضویہ، برکاتیہ، پوری دنیا میں جتنے بھی سلاسل ہیں مولا تمام سلسلے کے بزرگوں کے لیے پیش قبول فرما۔ بالخصوص سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ عنایت میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ سرکار مہریرہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ سرکار مسولی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ سرکار بیلگرام شریف کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ یا اللہ جناب عبداللہ بھائی کے اوپر خاص رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ان کی آل اولاد پر رحم و کرم فرما۔ مولا کاروبار پر رحم و کرم فرما۔ تیرے بندوں نے اور تیری بندیوں نے مولا ذکر و اذکار کی محفل کو بڑے خوبصورت اچھے انداز میں سنا۔ اے مالک و مولا انہیں سننے کا ثواب عطا فرما، صلہ عطا فرما، بدلہ عطا فرما، کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ آل اولاد پر میں برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، امن و امان عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، علماء اہل سنت کی خیر فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد۔ لو بھائی سنبھال کے رکھ دیو۔ آپ بڑی تفصیل میں بانٹو بھائی، بانٹو سنبھال کے دیکھیے۔ بڑی مفید معلومات آپ سے آج حاصل ہوئی، کھجور بھی میٹھی او کیا اچھا وہ لگائیے بھائی، ایک ویڈیو ہمارے لیے بھی لگاؤ آج، تورک ہے۔ لو نہیں ادھر کر لیں بھائی صاحب، ادھر کرے لے ہیں۔
साल को साल में करो करना करो रोटी इनके कहीं बटी जावे जल्दी अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई है। कौन सी? यही मुसल्ले वाली हाँ पीछे वही लोग खड़े होते हैं जिनके हाथ कुछ ना हो कुछ ना हो दो बोले आज हो जा सलाद वो पढ़ने के टाइम सही हो पढ़े लिखे का काम है ये पढ़ा लिखा ना तो मजबूरी में है कि साहब दूसरा पढ़ लो और मजबूर नकली यार पढ़ा हुआ ऐसा आदमी होना चाहिए जो इमाम को संभाल ले ये तो बहुत पसंद बात है अरे वो ना और आप सवेरे वो अभी तो फातिहा बड़ा बाबा मस्जिद में वो होगी पंचायत हाँ? जब ना कोई पंचायत करा आज ये थोड़ा बहुत यार एक गिलास पानी तो लाओ अच्छा अरे शाबाश अच्छा आप हम तो उसमें थे सरधना मेरे अड्डे बाद बात करो ना तुम बैठ के मैं बात करूँ माने हैं क्या तो उल्टी मैंने तो शुरू में जब गया था यहाँ से तो बताई जान मानी घर से आके और ये और कैमरा ये लोग के ये झंडों पर पड़ा के तो यार यहाँ हो गया ना ये